الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل ست تکریم بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دینی ذوق، دینی شوق اور دینی حمیت اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس وقت انسان اگر اپنا مزاج دینی بنا لے، اپنا مزاج دیندار بنا لیں، اپنا مزاج وہ بنا لیں کہ ہر وقت اللہ کے اعتبار سے وہ ڈرتا رہیں کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ان چیزوں سے ہمیں رکنا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہاں فرمایا ان چیزوں کو کس طرح کرنا ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس کے اعتبار سے بھی ہمیں ڈرتے رہنا۔ اگر یہ چیز مل گئی تو انسان کامیاب ہے۔ تقوی، انسان کا اللہ سے ڈرنا، یہ اگر اسے نصیب ہو گیا، میسر ہو گیا تو وہ بہت کامیاب انسان ہے۔ اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ یہی تو دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون سا سیدھا راستہ؟ جو آپ نے ان لوگوں پر عطا فرمائی جو آپ کے خاص ہے، ان لوگوں کا سیدھا راستہ اگر مل گیا تو اس کی دعا مانگ رہا ہے انسان۔ اور قرآن کریم آگے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ سیدھا راستہ، قرآن کریم آگے پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ساتھ کہیے، کتاب کیا؟ اس میں کوئی شک
اس میں کوئی شک ہے؟ قرآن کریم میں کوئی شک ہے نہیں. ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، تقوی والوں کے لیے، متقی کے لیے، جو ڈرنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے. جو اللہ سے ڈرنے والے، ہر جگہ اللہ سے ڈرتا ہے، چلتا ہے گناہ ہوتے اللہ سے ڈرتا ہے. ان آنکھوں سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں اللہ سے ڈرتا ہے، کپ کپاتا رہتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا رہتا ہے، مجھ سے یہ گناہ ہو گئے. وہ انسان ڈرنے والا ہے، اللہ کہتا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہر جگہ وہ ڈرتا ہے، کاروبار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے کہ میرے سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے. میں کروں گا، کوشش کروں گا، میں اپنے بیوی بچوں کے لیے، میں اپنے گھر کے لیے جتنا کمانا ہے کماؤں گا، لیکن اس میں کوئی غلط کام نہ ہو جائے. یاد رکھو کہ تقوی یعنی ڈرنا اللہ سے، اس دھرتی پر رہتا ہے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. تقوی اگر اسے مل گیا تو یاد رکھو کہ ہدایت اس کے لیے. قرآن کریم کی شروعات ہم کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے تو ہیں، قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم سمجھتے نہیں. ہم لوگ قرآن کریم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. زندگی گزر جاتی ہے ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے. ہر چیز ہم لوگ یاد کرتے ہیں، ہر چیز کو ہم لوگ اپنے زبان پہ چڑھاتے ہیں، اپنی زبان پر نمبرات یاد کرتے ہیں لوگوں کے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو یاد رکھو کہ بہت جلدی کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت سے الفاظ تو قرآن کریم میں وہ ہیں جو عام زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ کریم کہا کرتے ہیں، رب کہا کرتے ہیں، رحیم کہا کرتے ہیں. کثرت سے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال کیے گئے. بہت سے الفاظ وہ ہیں کہ جو روزانہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، ہم لوگ اپنے عام زبان میں استعمال کرتے ہیں، وہ قرآن کریم میں آئے. اگر انسان قرآن کریم سمجھنے کی کوشش کرے تو یاد رکھے کہ بہت کم الفاظ وہ ہیں، بہت کم وہ لفظ ہیں کہ جنہیں انہیں یاد کرنے کی ضرورت پڑے گی. اگر وہ یاد کر لیں تو قرآن کریم کو آسانی سے وہ سمجھ سکتا ہے. دنیا اپنی کوشش کریں کہ قرآن کریم پر حملہ کریں، قرآن کریم کے الفاظ کو لا کر حملہ کریں، لیکن ہمارے مسلمان اگر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تو یاد رکھو کہ دنیا کے سامنے جواب دے سکتی ہے کہ قرآن کریم پڑھیے، اور قرآن کریم کے ایک ایک آیت کو لے کر وہ دنیا کے سامنے کہہ سکتی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں، میری باتیں بہت دور تک جاتی ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ قرآن ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. پوری دنیا کا ایک ایک انسان جو بسنے والا ہے، جو بھی قوم ہے، چاہے کیسا بھی ہے، انہیں قرآن کریم دیں اور کہیں کہ قرآن کریم آپ پڑھیے. قرآن کریم وہ پڑھتا جائے گا، مسلمانوں کے بارے میں جو ان کے غلط خیالات ہیں وہ نکلتے چلے جائیں گے. یاد رکھنا یہ وہ قرآن ہے. لیکن کہاں ہے مسلمان؟ کہاں سو گیا؟ کس طرف جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے؟ کیا قرآن اتنا محتاج ہو گیا؟ کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ زندگی ہماری تنگ ہو گئی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے؟ کیا زندگی ختم ہو گئی قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے؟ مسلمان اب بھی نیت کرے، کوشش کرے، وقت نکالے. غیبت کے لیے مسلمان کو وقت تو ملتا ہے، چغلی کے لیے مسلمان کو وقت ملتا ہے، کسی کے عزت کے دھجے اڑانے کے لیے مسلمان کو وقت ملتا ہے، لیکن قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے مسلمان کو وقت نہیں ملتا ہے. آج یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ سچے پکے دل سے کہ اے قرآن، ہم یاد رکھیں کہ قرآن سے یہ کہہ دیں کہ اے قرآن، ہم نے سچے دل سے آج ہم ندامت ہے، ہمارے دل میں رونا ہے، ہم اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ سے، کہ قرآن سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا. قرآن کریم کو سمجھنے کی نیت کریں کہ انشاءاللہ کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں گے، انشاءاللہ ان کے سمجھنے کے لیے محنت کریں گے انشاءاللہ. اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت وقت ملتا نہیں ہے. ایک شخص ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت، ہم لوگ اصل میں وہاں دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ملاقات کرانی ہوتی، کراتے ہیں،
تو میں نے دیکھ رہا تھا کہ حضرت کرتے کیا ہے. ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت ذکر کا موقع، ذکر کا وقت نہیں ملتا ہے اللہ کا نام لینے کا. وہ یہ کہنے لگا کہ ذکر کا موقع ہے، ذکر کا وقت نہیں ملتا. اکثروں کی شکایت ہوتی ہے کہ تسبیحات پورا کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، ذکر کرنے کا موقع نہیں ملتا، کام کاج بہت ہے. تو حضرت نے عجیب بات کہی. کیا بات کہی؟ حضرت نے ایک تماچا لگایا اور کہنے لگے کہ تجھے پخانا اور پیشاب کرنے کا موقع ملتا ہے، اتنے گندے کام کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن تیرے رب کا نام لینے کا موقع نہیں ملتا کیا تجھے؟ ہم قرآن کو بھول بیٹھے. قرآن کو سمجھنے کی نیت نہ ہمارے ذہنوں میں. قرآن سمجھنے کی بات تو بہت دور، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. موقع میں ایسا نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کو دیکھ لیں. کتنے وہ لوگ ہیں جو دن اور رات، اور کتنے دن گزر جاتے ہیں اور کتنی رات گزر جاتی ہے، دن بھی اس کے اوپر بلائیں بیچتی ہوگی، دن بھی کہتی ہوگی کیسا انسان ہے کہ ایک مرتبہ بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکائی. یہ آنکھ کہتی ہوگی اللہ کے سامنے کہ یہ کیسا انسان ہے کہ قرآن کریم نہیں دیکھتا ہے. قرآن کریم سمجھنے کی بات تو دور، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا. نہ ہم کسی عالم کے پاس جانے کی سوچ رکھتے ہیں. یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، کسی امام کے پاس جائیں اور ان سے جا کر کہیں کہ بچوں کی بات تو دور، ہم تو اپنے بچوں کو تو قرآن سکھائیں گے، بچوں کی تو محنت کریں گے، لیکن بات تو دور، پہلے تو ہم قرآن کریم آپ سے سیکھنے آئیں گے. وہ ماحول تھا پہلے کا وہ دور تھا. تعجب خیز بات بتلاؤں کہ پوری مسجد فل ہو جایا کرتی تھی نماز کے بعد. امام آ کر بیٹھتا تھا، اپنے مسند کے اوپر امام آ کے بیٹھتا تھا اور امام آ کر قرآن کریم سکھاتا تھا اور مسجد فل ہو جایا کرتی تھی قرآن کریم سیکھنے کے لیے. اب مسجد کہاں فل ہے؟ نماز کے بعد اگر کتاب پڑھی جائے تو لوگ اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں کہ قرآن کتاب پڑھی جا رہی ہے، اب اتنا وقت کہاں ہے؟ قرآن کریم سیکھنے کی بات تو دور. ایک ماحول یہ بناؤ، جیسے آج مسجد یہ بھری ہے نا، یہ ماحول بناؤ کہ اس طرح کا ماحول بنے انشاءاللہ کہ امام آ کر بیٹھے کرسی پر آ کر اور ہم انشاءاللہ سامنے بیٹھیں گے اور ان امام صاحب سے کہیں گے کہ آپ قرآن کریم سکھائیں، ہم قرآن کریم انشاءاللہ آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ماحول انشاءاللہ بنائیں. مسجد بھر جانی چاہیے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اس کے بعد کتنے اکابر، امام ابو حنیفہ اور بھی بہت سارے اکابر کے بارے میں آتا، اسلاف کے بارے میں آتا کہ وہ بیٹھتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوا کرتا تھا اور وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کریم سیکھتے تھے. لیکن آج قرآن کریم سیکھنے کی بات تو بہت دور. قرآن کریم سے ہم دور دوڑ رہے ہیں. نہ وہ شوق ہے، نہ جذبہ ہے، نہ وہ محبت ہے. اے اللہ ہمیں قرآن کریم کا عشق پیدا فرما دیجئے. اللہ قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. قرآن کریم کا پیار ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے. وہ قرآن کا جذبہ عطا فرما کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کریم کھولتے تھے اور قرآن کریم پر انگلی رکھتے تھے اور زارو قطار رونے لگتے تھے کہ اے اللہ میں کہاں اور یہ قرآن کریم کہاں، میں اس قرآن کریم کو پڑھ سکوں. اور یہ کہتے تھے اور بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. پھر ہوش آتا تھا، قرآن کریم کھولتے تھے اور کہا کرتے تھے اے اللہ میں کمزور ہوں، میں گنہگار ہوں، میں نافرمان ہوں. میرے منہ سے قرآن کریم کے الفاظ نکلے اور یہ کہہ کر بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، چیخ لگاتے تھے، بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. وہ محبت، قرآن کریم سے وہ پیار، قرآن کریم سے وہ عشق ہوا کرتا تھا. آج قرآن کریم سامنے رکھا ہو اور قرآن کریم سے کوئی محبت نہیں. قرآن کریم سامنے رکھنے کی بات تو بہت دور، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق ہمیں ملتی نہیں. آج ایک ساتھ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ قرآن کریم کو سمجھیں گے بھی انشاءاللہ. مسجد خالی پڑی ہے قرآن کریم سے. اماموں کو بھی تو بچوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کے لیے آ جائیں، تو بڑوں کی بات تو بہت دور. بڑوں کی بات تو بہت دور. اب بچوں کو قرآن کریم کے لیے پکڑ کے لایا جا رہا ہے، قرآن کریم سکھایا جا رہا ہے اور اس میں بھی کوئی معاملہ ہو جائے تو ماں باپ امام کے پیچھے پڑیں.
उलमा के पीछे पड़े, बल्कि यह होना चाहिए था कि मैं तो मेरे बच्चे को तो लेकर आऊंगा, लेकिन साथ साथ में इंशाअल्लाह मैं भी कुरान करीम सीखने के लिए आऊंगा। इंशाअल्लाह कुरान करीम से वो मोहब्बत होनी चाहिए। हम शर्मिंदा है कुरान करीम से कि ए कुरान हमने तुझे भूल गए, हम शर्मिंदा है कुरान से कि ए कुरान हमने तुझे छोड़ दिया है, ए कुरान तुझे हम भूल गए हैं, हमने तो तुझे ताकों में सजा के रखा है। ए कुरान हम शर्मिंदा है, तुझसे माफी मांगते हैं कि ए कुरान कल क़यामत के दिन कहीं ऐसा ना हो कि तू हमारा गिरबान पकड़ के अल्लाह से कहे कि इसने हमें ताकों में तो सजा के रख दिया, लेकिन इसने कभी खोल के कुरान को देखा नहीं, मुझे देखा नहीं। आज दिल के अंदर ये रोएं, दिल के अंदर गिड़गिड़ाएं, आज अल्लाह के सामने कह दे कि ए कुरान हमने तुझे छोड़ा है। हम नादिम और शर्मिंदा हैं। कल कोई पकड़े ना पकड़े, पहले कुरान हमको पकड़ेगा और कहेगा गिरबान पकड़ के कि कुरान कितना पढ़ा है। और कुरान हमसे कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। हक्का तुकाती, अगर सही माने में तकवा इख्तियार कर लिया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, यहां तक कि तेरी मौत भी आ जाए तब भी तेरा इस्लाम पर हो, तो याद रखो कामयाबी। कुरान पहले ही पढ़ते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत, तकवा वालों के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलाह व युमिनून बिल्लाह। कुरान क्या कह रहा है कि बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाए। अल्लाह को देखा नहीं, ईमान ले। जो चीज अल्लाह ने कही सारी बात पर ईमान लाए। आज तो इश्कालात होते हैं हर बात पर, और मीडिया में कुछ लोग बैठकर इश्कालात पैदा कर रहे हैं और मुसलमान भी उनके पीछे दौड़ लगा रहा है। और कुरान क्या कह रहा है? ए ईमान वालों, कुरान कह रहा है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, बिन देखे ईमान लेकर आओ। इम्तिहान में देखकर सारी चीज पर्चा देना हो तो क्या फायदा है? बिन देखे पर्चा दो और कामयाब होकर दिखाओ। अल्लाह को देखा नहीं, चीजें देखी नहीं, बाप ने कहा मैं तुझे इनाम दूंगा। बच्चा कहे कि क्या इनाम देने वाले हैं, तो कहा कि मैं तुझे दिखाऊं, तो इनाम का फायदा क्या है? मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में, कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में एक काम करके दिखाऊंगा, फिर देखो मैं इनाम देता हूं। अल्लाह इनाम देने वाला है। जन्नत 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 जन्नत, बागीचे कैसे होंगे, सारी चीजें होंगे, ये सारी चीजें अल्लाह ने फरमाई। हम अल्लाह से कहेंगे आप जन्नत का वादा करो कि ना करो, हमें इसकी जरूरत नहीं, हम बिन देखे आप पर ईमान लाते हैं, हर चीज करने के लिए हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान लाते हैं। व युकीमूनस सलात, नमाज कायम करो। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है उनमें से खर्चा किया करो। यह नहीं कहा कि आप मालदार हो तो खर्चा किया करें, मालदार हो तो दिया करें, लोगों को खर्च किया करें। यह नहीं कहा कि मालदार है तो दो, कहा कि जो कुछ भी हो आप दे। यहां एक बात समझ में आती है कि दिल है तो देने वाले बनेंगे, दिल ना है तो देने वाले नहीं बनते। हमने वो देखा है कि बड़े बड़े मालदारों को देखा कि दुनिया में कुछ नहीं करते हैं, गरीब उनके आगे एड़ी अपना रगड़ता है, एड़ी रगड़ के चला जाता है, लेकिन उनको देने की तौफीक न मिलती है। और बहुत से गरीबों को वो देखा है कि खाने के लिए घर में नहीं, बच्चे रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, बेटी कह रहे अब्बा खाने के लिए कुछ नहीं है, और वो रुपया और 5 रुपया उठाकर किसी गरीब को उठाकर दे देता है। पता है, यहां पता ये चला कि दिल है तो देने के लिए, याद रखो कि मिजाज बनता है, दिल नहीं तो देने का मिजाज नहीं बन पाता। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अता करे। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, यह कुरान करीम की कौन सी आयत पढ़ रहा हूं? पहला पारा, और शुरू से इमाम जो पढ़ता है, शुरू कुरान करीम हम खोलते हैं सूरह फातिहा के बाद यही शुरू होता है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक। अल्लाह ने जो कुछ तुम पर उतारा है ना, यानी कुरान करीम, उस पर भी ईमान लाओ। बिमा उन्ज़िला इलैक व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक,
اور تم سے پہلے جو کتاب اتاری گئی اس پر بھی ایمان لاؤ. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت کے دین پر یقین رکھو. اور قرآن کیا کہتا آگے؟ قربان جائیے قرآن پر, کہ قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہے اور یہی لوگ تو کامیاب ہے. ہدایت یہی لوگ پانے والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. ان الذین کفروا سواء, اور جو لوگ انکار کرنے والے ہیں, سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, برابر ہیں, ان کو چاہے جتنی بھی کوشش کرو کرتے رہو لیکن وہ ماننے والے نہیں ہیں. قرآن کہتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے محنت کرو, ان کے پیچھے کوشش کرو, بیانات کرو, باتیں کرتے رہو, باتیں کرتے رہو, ان کو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. لا یؤمنون, وہ ایمان لانے والے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, یاد رکھو صرف اتنا نہیں بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا, ان کے کان پر مہر لگا دیا. وعلی ابصارہم غشاوہ, آنکھوں کے آگے نے اس کے پردے ڈال دیے, اس کو دکھنے والا نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ ہم اپنے آپ کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اچھے بنیں گے, انشاءاللہ پیارا بنیں گے اور نیک بنیں گے انشاءاللہ, اور قرآن کریم کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, اور قرآن سے آج کہہ دے, دل میں نیت کر لے کہ قرآن ہم شرمندہ ہیں, آج نیت کرتے ہیں کہ قرآن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آپ کو انشاءاللہ. روزانہ ایک پارے کی تلاوت نہ ہو سکے تو آدھے پارے کی تلاوت انشاءاللہ روزانہ کریں گے قرآن کریم کی. ہم محنت کریں گے انشاءاللہ, اور اگر نہیں پڑھتے آتا ہے تو نیت کرے کہ انشاءاللہ امام ہے ہمارے یہاں کے عالم, انشاءاللہ ان سے قرآن کریم پڑھیں گے انشاءاللہ. پوری مسجد بھر جائے صرف قرآن کریم پڑھنے والوں کے لیے, اور کہے کوئی آنے والا وہاں سے آئے نا تو وہ دیکھے اور کہے کہ کس حضرت کا بیان چل رہا ہے, تو کہا جائے کہ کسی حضرت کا بیان نہیں چل رہا, قرآن کریم کے عاشق بیٹھے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں. کسی عالم کا بیان نہیں چل رہا, قرآن کے عاشق بیٹھے قرآن یاد کر رہے ہیں, قرآن کے محبوب بیٹھے قرآن کی محبت میں بیٹھے, پیار میں بیٹھے قرآن یاد کر رہے ہیں. اللہ ہمیں نیک بنائے, اللہ ہمیں متقی بنائے, اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کا عشق, قرآن کریم کا پیار, قرآن کریم کو محبت سے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.